گھروں کی قیمتیں زیادہ کیا کرتے تھے، ہمارے نہیں، غیر جو یہودی جس کو قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہے یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہودی اپنا گھر جب بیچنے لگا تو اس وقت کا ریٹ تھا کتنا، 1000 درہم گھر کا، لیکن اپنا گھر 2000 درہم میں بیچ رہا ہے، اپنا گھر 2000 درہم میں۔ پوچھا کیوں؟ بولے جانتے نہیں ہو میں کس کا پڑوسی ہوں؟ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ہوں۔ اے مسلمانوں، وہ ایسی ذات تھی کہ جن کی بنیاد پر گھروں کی قیمتیں بڑھا کرتی تھی۔ آج ہم بھی ہیں کہ ہماری بنیاد پر گھروں کی قیمتیں گھٹ جایا کرتی تھی، پتہ کا چلا کہ اخلاق گر گئے ہیں، شریعت سے دور ہو چکے ہیں، حکم خدا کو جو ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری بنیاد پر گھروں کی قیمتیں گر جا رہی ہیں، ہماری بنیاد پر چیزوں کی قیمتیں گر جا رہی ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کی بات کر رہا ہوں، وہی عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ انسان ہے جو ہے آپ کا دل کسی اجنبیہ عورت پر آ گیا، مطلب مقام حاصل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے ذریعے میسج کیا دینا مجھے معلوم ہے، ہم کہاں مصروف رہتے ہیں اسی کو بتانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کی وہ بات بتا کر کے ہم کہاں مصروف رہتے ہیں وہ بتانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آپ کا دل وہاں چلا گیا، لگ گیا، تو ادھر سے وہ اجنبیہ خاتون کا بھی دل ان پر آیا، اور دونوں ایک رات جو ہے گھر سے نکل کر عبداللہ ابن مبارک بھی آئے، وہ عورت بھی اپنے گھر کی کھڑکی دروازے سے نکل کر کے جو ہے بات میں مشغول ہو گئے۔ کہاں بات میں مشغول ہوئے ہیں دونوں آپس میں، لیکن بات کرتے کرتے اذان کانوں سے جب ٹکرائی ہے تو وہی عبداللہ ابن مبارک جو دنیا کی اس خاتون سے بات کر رہے تھے، خیال یہ آیا کہ اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں عشاء کی اذان نہ تھی، وہ فجر کی اذان تھی۔ اتنا کہنا تھا، دل میں خیال آنا تھا، پھر سوچ میں پڑ گیا عشاء کی اذان، اب غور کیا تو پتا چلا فجر کی اذان ہے۔ اب ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، اے میرے بندے عبداللہ ابن مبارک، ایک دنیا کی خاتون کے پیچھے تم نے بات کر کے گزارا، تمہیں پتہ نہ چلا کہ رات گزری کیا گزرا، ذرا ایک مرتبہ میری محبت میں ڈوب کر میری عبادت کر کے تو دیکھ۔ اسی وقت سے جب ان کے کانوں میں آواز ٹکرائی ہے، اسی وقت سے جو ہے توبہ کیا ہے، اور توبہ کر کے جو ہے ایسے بڑے محدث گزرے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے ہارون رشید نکلا ہے جائزے کے لیے، تو دیکھتا کیا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی لگی ہوئی ہے کہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ پوچھا ہے ہارون رشید نے کہ سبب کیا ہے اتنی کثرت کا، سبب کیا ہے اتنی جو ہے بھیڑ کا، تو اس وقت جواب بھی ملتا ہے کہ آج وہ محدث آ رہا ہے جس کے استقبال میں، جس کو دنیا عبداللہ ابن مبارک کہتی ہے، اس کے استقبال میں اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کتنا اونچا مقام ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، انسان اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو گناہوں سے توبہ کرنا انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک بات کہہ کر کے مسلمانوں توبہ کرو، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم ذرا بتاؤ کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض کیوں نہ ہوگا؟ آپ ذرا سوچو، سفیان ثوری کو ثوری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قدم بایاں مسجد میں ڈالا تھا، بایاں یہاں دوسرا کہتے ہیں نا، یہاں الٹا قدم ڈالا تھا، آواز آئی ہے یا ثور، اے مسلمان ہمارے لیے بھی آواز ہوتی ہے۔ آخر سوچے ان کو جو ہے جسے اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے رہنمائی کر دیا کرتا ہے، اس کے راستے جو ہے کھول دیا کرتا ہے۔ آپ سب سوچو مسلمانوں، ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں، حرام کر رہے ہیں، بعض وقت شرک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بتانے کے لیے ہمیں تو خود احساس نہیں، اگر بتایا جا رہا تو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم غلط پر بھی ہیں۔ تو اب ایک بات کہہ کر ختم کر دوں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آج ذرا دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے توبہ کے جو معاملات کو کتنا آسان کر دیا ہے، توبہ کے معاملات کو اتنا آسان کر دیا اللہ نے۔ پہلے کیا تھا؟ ظلمتم انفسکم، آگے آیت کریمہ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، کیسے؟ باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں نے جو ہے اپنی جانوں پر اس معنی کا ظلم کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جب بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو۔ اب توبہ کیسے تھی اور کون سی توبہ کا حکم دیا تھا؟ تو توبہ کا حکم اس طور تھا، وہ قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو تم قتل کر دو۔ آج ہمیں ہے کیا قتل کا حکم؟ ہمیں یہ ہے کہ دل سے تم جو ہے الندم التوبہ، حدیث پاک میں آتا ہے شرمندگی ہی توبہ ہے،
شرمندگی ہی توبہ ہے. لیکن بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ اپنی گردن کاٹو تب تمہاری توبہ ہوگی. روایت میں آتا ہے، اٹھائیے تفسیر خزائن العرفان، اس میں لکھا ہے کہ جو ہے ایک صف لگتی ہے اسے، اور وہ مجرمین کی صفیں ہوتی ہے جنہوں نے اس کی جو ہے بچڑے کی پوجا کی تھی. ایک صف وہ لوگ تھے جن کو جو بری تھے اس سے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا ہے، گردن کاٹنا شروع کیا ہے، اور جب کاٹنے لگے ہیں تو 1-2 کو نہیں کاٹا ہے، 3 کو نہیں کاٹا ہے، 70,000 لوگوں کی گردن کاٹا. حضرت موسیٰ نے دیکھ کر بارگاہ مولا میں کہا، اے رب حقیقی، اگر یہی کاٹتے رہے اسی انداز سے جو ہے سر قلم کیا جاتا رہا، مولا کریم بنی اسرائیلی ختم ہو جائے گی. اتنا کہہ کر کے حضرت موسیٰ کریم اللہ نے کہا، مولا معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ نے معاف کر دیا. اور باقی جو ہے تمام کے تمام جو ہوئے جن کی گردنیں کاٹی گئی وہ شہید قرار پائے، اور وہ تمام کے لیے کفارہ بھی ہو گئے. پتا کیا چلا مسلمانوں، کتنا احسان ہے میرے مصطفیٰ کا. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم گناہ اتنے زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں توبہ کرنے کے لیے اپنی انگلی کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اپنے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، گردن کاٹنے کا حکم نہیں ہے. بس چلے جاؤ گھر کی تنہائیوں میں بیٹھو، اللہ کے حضور جو ہے آنکھوں سے آنسو گرا دو، اور آنسو گر گئے تو یقیناً جو ہے ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن آج ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ جس رب حقیقی کا ہم اتنا کھا رہے ہیں کہ کوئی لمحہ اس کی نعمت کے بغیر ہم نہیں جی رہے، اس رب حقیقی کو حضور سجدہ نہ کر سکے. آج ہمارا سنی مسلمان، ہم خود روتے ہیں اس بات کو لے کر کے، آخر سنیوں کو ہو گیا ہے. اتنی تقاریریں قرآن حدیث پڑھی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھی؟ تعلیمات غوث اعظم یہ ہے کہ نماز پہلے ہے، کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ اے مسلمانوں سوچو، اگر نماز پڑھے رہیں گے ایمان کے بعد، اگر